آج کی دنیا عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کی خواتین، چاہے ان کا تعلق کسی بھی علاقے یا ثقافت سے ہو، گلیوں اور بازاروں میں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن ان مطالبوں کے باوجود دن بدن عورتوں پر ہونے والے مظالم اور ناانصافیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی ترقی پسند دنیا جس میں سماجی اصلاحات اور سائنسی ترقی کا عروج ہو، وہاں عورتوں پر بڑھتا ہوا تشدد اور اس کے نتیجے میں بنیادی حقوق کے حصول کی جدوجہد ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مذاہب عیسائیت اور اسلام دونوں نے عورتوں کو ان کے تمام اصولی حقوق دیے ہیں، لیکن اکثر سماجی اور ثقافتی روایات انہی حقوق کو سلب کرنے اور مسلسل انہیں دبانے کا کام کرتی ہیں۔ صدیوں سے جاری یہ فرسودہ مگر روایتی طرز فکر ان تعلیمات کے اکثر خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے عظیم و شان پیغمبروں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ زمانہ قبل از اسلام عورتوں کے لیے بے شمار اندھیروں سے عبارت تھا۔ انہیں کسی بھی حیثیت، کسی بھی رشتے میں مردوں کے برابر تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ انہیں کاروبار کرنے، ملکیت رکھنے یا وراثت میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ مرضی کے خلاف ان کی شادی کرنا اور تعلیم سے محروم رکھنا بھی ایک عام بات تھی۔ نومولود بچیوں کو بے آسرا چھوڑ دیا جاتا یا پھر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے قتل کی اس وحشیانہ رسم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو اور وہ اسے نہ قتل کرے، نہ اس کی تذلیل کرے اور نہ ہی اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ اسے دائمی جنت سے نواز دے گا۔ پچھلی صدی کے نامور امریکی ماہر تعلیم رابرٹ کیولک جونیئر نے اپنی کتاب میں لکھا، 1300 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وراثت میں کئی رشتوں اور حوالوں سے حقوق دیے، جبکہ انگلستان میں عورتوں کو یہ حق سن 1875 میں جا کے ملا۔ اسلامی قوانین کے مطابق ہر عورت کو اپنا مال، جائیداد یا دیگر چیزیں رکھنے کا حق حاصل ہے اور اس کے کنواری یا شادی شدہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دنیا بھر میں جہاں بہت سے معاشرے آج بھی عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، وہیں اسلام اس حق کی منصفانہ تقسیم کی تلقین کرتا ہے، جس کی فراہمی سے ہر عورت ایک خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے۔ اسلام کی اس انصاف پسندی میں عورتوں کی آزادی اظہار، معاشرتی سرگرمیوں میں فعال شمولیت اور اہمیت، حتیٰ کہ جنگوں میں ان کا کردار بھی شامل ہے۔ آئیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیے اور جانیے کہ وہ کون پاکیزہ خواتین تھیں اور وہ کیا اسوہ حسنہ تھے جو بعد میں انسانی حقوق کی بنیاد بنے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، جو ایک باوقار اور باعزت خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں مجھے آواز دیتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں نماز چھوڑ دیتا اور ان کی بات سننے جاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کے دوران ماں کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کو اپنی ماؤں سے بے حد محبت اور احترام سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کا رتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک امیر اور نامور تجارت پیشہ خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ عرب میں مردوں کی ایک سے زیادہ بیویاں ہونا عام بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کی۔ بیویوں سے اچھا رویہ رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے، اور بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ دین کی ایک بہت بڑی عالمہ تھیں۔ قرآن مجید کی تفسیر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، اور احادیث مبارکہ کی بھی ایک کثیر تعداد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منسوب ہے۔ ان کی دانشمندی اور عالمانہ قابلیت نے انہیں ہر دور کی عورت کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ اگر وہ بھی چاہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تقلید میں عالم دین بن سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ وہ ایمان، حیا، پاک بازی، قربانی اور صبر میں بے مثال تھیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا اور شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو انتہائی عزت کا مقام دیا۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور ان کی رضامندی جاننے کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی طے فرمائی۔ خواتین کے لیے شفقت اور ان کا احترام اور ان کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق محض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین تک محدود نہیں تھا۔ بہت سے مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو دنیا کے کسی بھی معاشرے میں مکمل طور پر بدل دیا۔ مشہور تاریخ دان ہیملٹن الیگزینڈر گب نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات نے عورتوں کے وقار کو مکمل طور پر بڑھا دیا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں میڈیا ہر چیز کے ظاہر پر توجہ دیتا اور بات کرتا ہے، عورتوں کو بھی ایک ظاہری اور غیر فطری معیار پر پرکھا جاتا ہے، اور اس طرح دنیا کے ہر خطے میں مسلم خواتین کو اپنے باحیا لباس کی وجہ سے دقیانوسی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، جس میں پردہ بھی شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لباس انہیں معاشرے کی محض ایک شے سمجھے جانے سے آزاد کرتا ہے۔ یہ باحیا لباس عورتوں کو تحفظ دیتا ہے، جسمانی ساخت کی بجائے ان کے کردار اور شخصیت کو اہمیت دلواتا ہے، اور اس ترقی پسندانہ رجحان کو پیدا کرتا ہے کہ بطور انسان ان کی عزت کی جائے۔ اس باحیا لباس کو پہن کر مسلم خواتین حضرت مریم علیہ السلام سے بھی اپنی نسبت کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور پاکیزگی، جرت اور ہمت کی سب سے بڑی مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان انہیں عیسائیت اور اسلام دونوں میں ایک بلند مقام عطا کرتا ہے۔ سورہ مریم میں ان کی حرمت پر لگائے گئے الزامات، ان کی وضاحت اور پھر ان سب کی تردید میں ہر زمانے کے لیے تلقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی روشنی میں شادی یا نکاح زوجین کے درمیان ایک مقدس بندھن ہے جو عورتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسلامی قوانین میں معاشی ذمہ داری بھی خاوند پر عائد کی گئی ہے۔ بیوی کو مال و دولت کمانے اور اپنے استعمال کے لیے رکھنے کا مکمل حق دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خاوند کی کمائی کے ایک حصے کا بھی حقدار بنایا گیا ہے۔ اسلامی قوانین میں ہر عورت کو طلاق کا حق حاصل ہے جو کسی بھی طرح کے ظلم یا غیر منصفانہ رویوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جبکہ آج بھی کئی معاشرے عورتوں کو یہ جائز حق دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اسلام میں کسی بھی قسم کے جذباتی، جسمانی یا نفسیاتی ظلم کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک حقوق نسواں کی ترسیل اور تبلیغ کی ایک روشن میراث چھوڑی ہے، جسے اپنا کر دنیا میں ہر جگہ حقوق نسواں کا فروغ اور حصول ممکن ہے۔ حق تلفی، تشدد اور ظلم و ستم تو شاید کبھی ختم نہ ہو، لیکن دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر، ان کی بابرکت زندگی کو پڑھ کر ایک بہتر دنیا کی جانب بڑھا جا سکتا ہے۔